ہوگی، اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہے اگر تاب نظر آؤ تو ذرا دیکھو، ہے اگر تاب نظر آؤ تو ذرا دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے۔ اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اور اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ محفل ذکر خدا و میلاد سید الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کی دلہا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سیاح لامقام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور محبت اولیاء کرام کی محفل بافیضان نظر سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے والی نعمت سبحان اللہ، فخر نقشبند عالمی مبلغ اسلام سبحان اللہ، خواجہ خواجگار سبحان اللہ، حضرت الحاج خواجہ محمد طاہر مبین نقشبندی مجددی منور اللہ مرکزہ تاجدار مصطفیٰ آباد شریف عزیزم محمد سلیم تنویر اور جملہ ان کے بھائیوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ان کا اہتمام کرنا اور آپ تمام کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو ایک دو باتیں میں آپ دوستوں سے ذکر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہم ذکر کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو آتا نہیں ہے، ذکر ہر بندے کو آتا ہے لیکن شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ لوگ جو میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں یا کہہ دوں کہ سستی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں، ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن جب مادرزاد اندھے بھی بصارت کے ساتھ اٹھیں گے، جو یہاں ذکر میں سستی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میدان محشر کے دن وہ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو نابینا ہوں گے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ ذکر سے، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت، ذکر سے مراد نماز، ذکر سے مراد عام اذکار جو ہم روٹین میں کرتے ہیں۔ ان سب سے جو یا کسی ایک سے کوئی بندہ اگر منہ موڑتا ہے یا سستی کرتا ہے یا کاہلی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ذکر میں سستی نہ کیا کریں، ذکر میں شرمایا نہ کریں۔ شرمانے کے اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں بالکل شرم نہیں آتی۔ جب گلی میں نکلتے ہیں کبھی کسی کو گالم گلوچ کرتے ہوئے ہمیں شرم آئی ہے، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے ہمیں شرم آئی ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں شرم آئی ہے، کبھی غیبت کرتے ہوئے ہمیں شرم آئی ہے۔ تو جن باتوں پر شرمانا چاہیے، شرم محسوس کرنی چاہیے، ان باتوں پر ہمیں شرم آتی نہیں ہے، اور جو کام بغیر شرم کے دبا کے کرنا چاہیے اس سے ہی ہم شرماتے ہیں۔
چیزیں شرماتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے قیامت کا دن جب ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، یہ فرمائیں کہ آپ کی شفاعت کا سب سے پہلے حقدار کون ہوگا؟ آپ کی شفاعت کا سب سے پہلے حقدار کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ جس پہ سب جنتیں ہوں نثار، جس پہ سب جنتیں ہوں نثار، وہ مسکرانا میرے حضور کا۔ جس پہ سب جنتیں ہوں نثار، وہ مسکرانا میرے حضور کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ تیرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا یہ سوال مجھ سے جب بھی کرے گا ابو ہریرہ ہی کہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سن لو، قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہی ہوگی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف اوقات میں ہمیں ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 5 دفعہ مسجد سے ذکر کے لیے آواز آتی ہے اور قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہمارے پاس توفیق نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں۔ ہمیں یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں اور نماز میں شامل ہو بڑھ چڑھ کے۔ ہمارے پاس یہ توفیق نہیں ہے کہ جب کبھی یہ مل بیٹھ کر ذکر کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ہم وہ موقع شرمانے میں گزار دیتے ہیں، ہم وہ موقع شرمانے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر ذوق شوق اور محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی اسی پر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے کرو؟ حتیٰ یقول مجنون، یہاں تک کہ دیکھنے والے تجھے دیوانہ کہنا شروع، دیکھنے والے تجھے دیوانہ کہیں۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس اس حدیث کے راوی ہیں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ عبادت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، عبادت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سن لو، عبادت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب تم عبادت کر رہے ہو، دیکھنے والے تجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھنے والے تجھے دیوانہ کہہ رہے ہو۔ اب حضرت علی انتظار میں ہیں کہ کوئی مجھے کوئی مجھے دیوانہ کہے۔ پھر دوسری دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے پھر وہی ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ پھر وہی ارشاد فرمایا۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ گزرے، فرمایا علی تو اس طرح عبادت کرتا ہے جیسے کوئی دیوانہ ہو، جیسے کوئی دیوانہ ہو۔ اتنا سننا تھا، فوراً کھڑے ہوئے جھومنا شروع کر دیا۔ علی یہ کیا کام کرتا ہے؟ عبادت کو چھوڑ کر جھومنا شروع کر دیا۔ کہا ابو ہریرہ کب سے انتظار کر رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا تھا حق تب ادا ہوگا جب کوئی دیوانہ کہے گا آج تم نے دیوانہ کہہ دیا ہے، عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ تو جب بھی یہ ذکر کرنے کا موقع میسر آئے تو اس میں شرمایا نہ کریں، چچکا نہ کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھا کریں، محبت کے ساتھ۔ اس پہ بے شمار آیات مقدسہ احادیث ہیں، اگر اس پر میں چل پڑوں تو پھر یہی بات ہوگی۔ بہرصورت میرا خیال ہے کہ آپ میری ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو آپ حضرات کے سامنے سورہ والضحیٰ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ مفسرین کرام نے اس کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ کچھ نے کہا والضحیٰ سے مراد اجالا ہے، اللہ نے فرمایا قسم ہے اجالے کی۔ واللیل اذا سجی، اس سے مراد رات ہے کہ جب پوری طرح چھا جائے، اللہ نے فرمایا قسم ہے اندھیرے کی جب پوری طرح چھا جائے۔ کچھ نے کہا والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے میلاد، قسم ہے تیرے میلاد کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے تیرے معراج کی، قسم ہے تیرے معراج کی۔ کسی نے کہا والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے عادتیں درگزر کی، قسم ہے تیرے عادتیں درگزر کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری عادتیں پردہ پوشی کی، قسم ہے تیری عادتیں پردہ پوشی کی۔ اور جب اس کو تصوف میں لے آئیں کہ اہل تصوف نے اس کا کیا ترجمہ کیا، کہا والضحیٰ محبوب قسم ہے آپ کے چہرے کی۔ والضحیٰ محبوب قسم ہے آپ کے مکھڑے کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے آپ کی زلفوں کے خم کی، آپ کی زلفوں کے خم کی۔ تو اگر علماء موجود ہیں، پورے کے پورے قرآن پاک کو ہم غور کریں، یہ لفظ غور جو ہے یہ سمجھنے والا ہے، پورے کے پورے قرآن پاک کو غور کریں تو قرآن کی ہر ہر آیت، ہر ہر حرف، ہر ہر زیر، ہر ہر زبر، ہر ہر پیش کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ کو زیبا ہے تیری مدح سرائی، اللہ کو زیبا ہے تیری مدح سرائی، قرآن کو تیری نعت کا دیوان بنایا، قرآن کو تیری نعت کا
دیوان بنایا. تو ہر حرف جو ہے پورے کا پورا جو قرآن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سارے قرآن میں تو نعت نہیں ہے, سارے قرآن میں تو نعت نہیں ہے. اس میں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے, قوم عاد کا ہے, سمود کا ہے, قوم لوط کا ہے. یہ سارے اتنے تذکرے موجود ہیں, یہ سارے کا سارا قرآن نعت کیسے بن گیا؟ تو ان کا جواب بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ جو قرآن ہے نا, بہت سارے لوگ اس کو پڑھیں گے گمراہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ہدایت اللہ. یہ عجیب بات ہے, پڑھے قرآن بندہ گمراہ ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سراپا ہدایت, قرآن سراپا شفا, قرآن سراپا کرم, یہ گمراہی کیسے ملتی ہے؟ فرمایا جو میرے محبوب کی محبت کے بغیر قرآن پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے, اور جو محبت رسول دل میں لے کے قرآن پڑھتا ہے وہی ہدایت کی منزل میں. قرآن سمجھ میں اس کی آتا ہے جس کے پاس محبت, جس کے دامن میں محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مفسر گزرے ہیں, یہ گجرات کے اندر. تو ان کا مناظرہ ہوا ایک سکھ کے ساتھ. تو سکھ نے کہا مولوی صاحب مجھے آپ کے قرآن کے 18 سپارے زبانی یاد ہیں, تم کو بھی میری گرنتھ آتی ہے؟ تم کو بھی میری گرنتھ آتی ہے؟ تو آپ مسکرائے. کہا یہی تو قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے. ایک طرف رہے غیروں کے دلوں میں بھی گھر کر جاتا ہے, غیروں کے دلوں میں بھی گھر کر جاتا ہے. لیکن کیا اس نے اگر 18 سپارے یاد کیے تو اس کا اجر اس کو ملے گا؟ کافر ہے, اجر کیسے ملے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی کتنے رفع عامہ کے کام ایسے ہیں جو سکھوں نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, پارسیوں نے انگریز دور میں کیے اور آج تک موجود ہیں. ہاسپٹلس ہیں, ڈسپینسریز ہیں, اور مختلف رفع عامہ کے کام ہیں. تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ مرنے کے بعد کوئی ثواب ملے گا؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں, ان کے پاس ایمان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کے اجر و ثواب کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے, ایمان کے ساتھ ہے. اگر ایمان ہوگا تو اعمال کا فائدہ ہوگا, اگر ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کسی قسم کا فائدہ نہیں دیں گے. اب جب ایمان بنیاد ہے, بنا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ایمان کا مرکز اور محور کیا ہے؟ ایمان کا مرکز اور محور کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک ہرگز کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے, ماں باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر. جب اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سمندر معجزہ نہ ہو جائے, وہ بندہ ایمان
ایمان کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، بتاؤ اعمال اس کو فائدہ کیسے دیں؟ جس کے جو ایمان کے پیمانے پر ہی پورا نہیں اترتا تو اعمال اس کو کیا دیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کا تعلق ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بس ابو بکر کے دل کی یہی تمنا ہے کہ چہرہ ہو مصطفیٰ کا، بس سامنے یار کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا، تصور میں تیرے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ظہر کی نماز کروا رہے ہیں، 2 رکعت آپ نے ادا کی، 2 باقی ہیں۔ یہودیوں نے تانا دیا، کہا دین الگ، کتاب الگ، نبی الگ، لیکن قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں۔ لمبی بات ہے، صرف اشارہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی آسمان کی طرف دیکھنا، نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب یہ ظہر پڑھ لیں، عصر پہ جیسے آپ کا دل ہو ویسے کر دیں گے، ظہر پڑھ لیں، عصر پہ جیسے آپ کا دل ہو ویسے کر لیں گے، نہ اللہ نے فرمایا محبوب جدھر جی چاہے رخ کر لیں ہم کعبہ ادھر، جدھر یار نے موڑیاں زلفاں کعبہ ادھر ہی، جدھر یار نے موڑیاں کعبہ ادھر ہی مڑ جاتا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے رخ تبدیل کیا۔ اب علماء موجود ہیں، یہ کوئی تھوڑا سا 15 20 30 سینٹی میٹر کا معاملہ نہیں تھا، اس طرف رخ ہے، اس طرف رخ ہے بیت المقدس کی طرف، اور یہاں سے رخ تبدیل کیا بیت اللہ کی طرف، یہاں سے رخ تبدیل کیا بیت اللہ کی طرف۔ اب جیسے ہی میرے محبوب نے رخ تبدیل فرمایا، پیچھے سے سارے صحابہ نے رخ تبدیل کیا، سب نے رخ تبدیل کیا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، وہی آئی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، وہی آئی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس کہ کعبہ تبدیل ہو گیا۔ اگر نماز کے لیے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بندے کی نظر کدھر ہوتی ہے؟ کیوں یہ رہا نظر کدھر ہوتی ہے؟ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کھانے کعبے کتنے ہوتی ہے؟ سجدے والی جگہ، مقام سجدہ پر، مقام سجدہ پر نظر ہوتی ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا آپ نے دیکھا جو ادھر کھڑا ہو اور امام صاحب کو دیکھ رہا ہو کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی نماز؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے رخ تبدیل کیا۔ یہ پیچھے والوں کو کس نے بتایا؟ پیچھے والوں کو کس نے بتایا کہ رخ تبدیل کرنا ہے؟ کعبہ کا رخ تبدیل ہو گیا، وہی آ گئی ہے، جدھر محبوب کا مکھڑا ہوگا ادھر ہی کعبہ ہوگا۔ کس نے بتایا؟ چلیں پیچھے جو 5-6 بندے کھڑے ہیں انہوں نے تو دیکھ لیا، یہ جو اس طرف کھڑے ہیں یا اس طرف کھڑے ہیں، ان کو کیسے پتا میرے محبوب رخ تبدیل فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب نے سلام پھیرا اور بڑے ناز کے ساتھ پوچھا، کہا تم نے رخ کیوں تبدیل کیا؟ تم نے رخ کیوں تبدیل کیا؟ تو ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا جانے کہ کعبہ کدھر ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جدھر یار کا چہرہ ہوگا وہیں رب کعبہ ہے۔
کیا جانے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کعبے میں بندہ جب طواف کرتا ہے تو کعبہ پکار کے کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میزاب رحمت کا اشارہ ہے میزاب رحمت ہے نا اس کا اشارہ ہے مدینے کی طرف. کعبہ بتا رہا ہے میزاب رحمت کا اشارہ بتا رہا ہے کہ وہاں سے رحمت لے رہا ہوں تم کو دے رہا ہوں. یا رسول اللہ ہم کیا جانے کعبہ. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے کی ہے. اس طرف جو بندہ کھڑا ہے وہ اگر امام کی طرف دیکھے تو اس کو امام کو دیکھنے کے لیے ایسے دیکھنا پڑے جی. تو نماز تو گئی نماز گئی. ادھر والا جو کھڑا ہے وہ بھی جب چہرہ پورا موڑنا پڑے جی نماز گئی. یہ بتائیں یہ صحابہ کا عجیب انداز. کوئی وہاں کھڑا ہے اس کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ پر. کوئی یہاں کھڑا ہے اس کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ پر ہے. کوئی وہاں کھڑا ہے اس کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ پر ہے. کوئی وہاں کھڑا ہے اس کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ پر ہے. کوئی وہاں کھڑا ہے اس کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ پر ہے. جناب ابو بکر کھڑے ہیں نظر چہرہ مصطفیٰ پر ہے. جناب عمر کھڑے ہیں نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے. جناب عثمان غنی کھڑے ہیں نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے. جناب مولا علی کھڑے ہیں نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے. جناب حضرت عباس کھڑے ہیں نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے. جناب حضرت بلال کھڑے ہیں نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے. جتنے بھی صحابہ کھڑے ہیں نماز کی نیت کیے ہوئے لیکن نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ہے. بتایا لوگوں وہ عبادت نہیں ہے جس میں تصور مصطفیٰ کریم اب کوئی بندہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقیدے کو چیلنج کر سکتا ہے. کوئی جناب سیدنا عمر فاروق کے حضرت سیدنا عثمان غنی کے حضرت مولا علی کے صحابہ کے عقیدے کو چیلنج کر سکتا ہے. پوری دنیا کے اولیاء غوث قطب ابدال قطب الاقطاب غوث الاغواث سب ایک طرف ہو جائے اور جس سواری پر صحابی سوار ہو اس سواری کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کے ذرے کے برابر نہیں. یہ ہے مقام اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظر سے سر کی آنکھوں سے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر دیکھنے سے ہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل نے بڑا دیکھا, ابو لہب نے بڑا دیکھا, عتبہ نے بڑا دیکھا, شیبہ نے بڑا دیکھا, ولید نے بڑا دیکھا, یہودیوں نے بڑا دیکھا, زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. تو ارے نادان ان کے دیکھنے سے بات نہیں بنتی, ان کے دیکھنے سے بات نہیں بنتی. مقام صحابیت اس کو ملتا تھا جو حضور کو دیکھے پھر کرم ہو جائے کہ حضور بھی اس کو دیکھے. اگر سرکار بھی دیکھ لیں, اگر سرکار دیکھ لیں, اگر حضور دیکھ لیں تو پھر وہ اس مقام پر فائز ہوتا تھا, پھر اس مقام پر فائز ہوتا تھا. تو صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ تصور میں تیرے رہنا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں, عبادت اس کو کہتے ہیں. تیرے کوچے میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں, تیرے کوچے میں آنا جانا ریاضت. وہ بڑے نادان لوگ ہیں
جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ایک رکعت میں آ جائے جرمانے پہ 4 پڑھو، 4 میں 2 میں آ جائے تو 8 پڑھو، 3 میں آ جائے تو 12 پڑھو، 4 میں آ جائے تو 16 پڑھو، اگر 16 میں آ جائے تو سارا دن اسی کام میں لگے۔ تو یہ ان لوگوں کو یہ اپنا عقیدہ مبارک ہو، کسی پر طنز و تنقید نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ کوئی بندہ عقیدے کی بات کرے تو چلو جی یہ فرقہ واریت کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو گالی دے یا آپ کے باپ کو گالی دے تو انتظار کرو کہ تھانے میں رپورٹ درج کرو، رپورٹ انتظار کرو اس سے پہلے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا رشتہ ہے ایسا، ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے، باپ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے، ماں کے ساتھ رشتہ ایسا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہے ہم اس کا منہ توڑ دیں گے، دوبارہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ پوچھو کیوں؟ کہا میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ایسی ایسی بکواسات ہیں کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر ایک لفظ بیان کر دیا تو شاید میں دار اسلام سے۔ تو بتائیے تجھ کو وہ جنت سے کیا مطلب تو منکر دور ہو، تجھ کو وہ جنت سے کیا مطلب تو منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ ایسے جنت کے مزے میں پسند، جیسے ہر بندہ پیچھے پڑا ہے، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ آؤ، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ عجیب لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے جنت ملتی کیسے، جنت ہے کس چیز کا نام، جنت ہے کس چیز کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی رات جب جنت کی سیر کے لیے جنت میں داخل ہوئے تو آگے آگے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے سے پہلے کوئی جنت میں نہیں آئے گا، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ عرض کی آقا یہ کوئی جنت میں نہیں چل رہا، یہ کوئی جنت میں نہیں چل رہا، بلکہ آپ کا غلام بلال چل مکے کی گلی میں رہا ہے، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جاتا ہے اس کے تو چلنے کی آہٹ جنت والے سن رہے ہیں، تو جس کے چلنے کی آہٹ جنت والے غور سے سن رہے ہوں اس سے پیچھے جنت رہ جائے گی۔ تجھ کو جنت سے کیا مطلب تو منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ تصور میں